بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کلیم کیسرانی۔ وفد عبدالقیس کے مسلمان ہونے کے سلسلہ میں ایک روایت پچھلی ویڈیو میں بیان کر چکے ہیں۔ اس وفد کے اسلام لانے کے سلسلے میں ایک اور روایت یوں بیان کی گئی ہے کہ اس سفر میں جارود کے ہمراہ سلمہ بن ایاز اسدی بھی تھا۔ جارود نے ایک روز سلمہ سے کہا کہ ایک نیا شخص ظاہر ہوا ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، کیا تم اس کے پاس جانے کے لیے تیار ہو؟ اگر ہمیں اس میں کوئی صداقت معلوم ہوئی تو ہم اس کو قبول کر لیں گے۔ میرا یہ خیال ہے کہ یہ وہی نبی ہے جس کی آمد کی بشارت حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے دی تھی، لیکن ہم دونوں اس کو آزمانے کے لیے اپنے اپنے دل میں 3 مسئلے مخفی رکھیں گے۔ اگر اس نے ہمارے نہا خانہ دل میں مضمر یعنی چھپے ہوئے مسائل کو جان لیا تو پھر وہ یقیناً نبی برحق ہوگا۔ یہ باتیں طے کرنے کے بعد وہ بارگاہ مصطفی میں حاضر ہوئے۔ پہلے جارود نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا۔ اس نے پوچھا، اے سراپا حسن و خوبی، آپ کے رب نے آپ کو کیا دے کر مبعوث فرمایا؟ حضور نے جواب میں ارشاد فرمایا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ نیز مجھے حکم دیا ہے کہ میں معبودان باطل سے اپنا تعلق منقطع کر لوں۔ اس نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں بر وقت ہر نماز کو ادا کروں، اپنے مال کی زکوٰۃ دوں، ماہ رمضان کے روزے رکھوں اور حج کروں۔ نیز مجھے اس حقیقت سے بھی آگاہ کیا ہے کہ جو شخص نیک اعمال کرتا ہے ان کا فائدہ اس کو ملتا ہے، اور جو برے اعمال کا مرتکب ہوتا ہے ان کا بوجھ بھی اس کی گردن پر ہوگا، اور آپ کا رب بندوں پر ظلم نہیں کیا کرتا۔ پھر جارود نے کہا، اگر آپ نبی ہیں تو ہمیں بتائیں کہ ہم نے اپنے دلوں میں کیا چھپا رکھا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر توقف کیا، جیسے اونگ آئی ہو، پھر سر مبارک کو اٹھایا۔ اس وقت پسینے کے قطرے ڈھلک رہے تھے۔ پھر فرمایا، جارود، تم نے یہ 3 باتیں اپنے دل میں چھپائی ہوئی ہیں تاکہ ان کے بارے میں مجھ سے دریافت کریں۔ نمبر 1، جو لوگ زمانہ جاہلیت میں مقتول ہوئے ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ نمبر 2، زمانہ جاہلیت میں جو معاہدے طے پائے ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ نمبر 3، زمانہ جاہلیت میں جو عطیات صدقات دیے گئے تھے ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں سوالات کا جواب دیتے ہوئے فرمایا، زمانہ جاہلیت کے مقتولوں کا خون حدر ہے، ان کے قاتلوں سے کوئی قصاص نہیں لیا جائے گا۔ زمانہ جاہلیت کی قسمیں بھی مردود ہیں۔ بہترین صدقہ یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کو اپنے اونٹ پر سوار کر لو اور اپنی بکری کا دودھ اسے پیش کر دو۔ پھر روئے سخن اس کے دوسرے ساتھی کی طرف کرتے ہوئے فرمایا، اے سلمہ، تم نے یہ 3 سوال اپنے دل میں چھپائے ہوئے ہیں۔ نمبر 1، بتوں کی پرستش کا کیا حکم ہے؟ نمبر 2، یوم سباسب کی حقیقت کیا ہے؟ نمبر 3، عقل حجین کی حقیقت کیا ہے؟ لو اب اپنے ان سوالات کا جواب گوش ہوش سے سنو۔ بتوں کی پوجا قطعاً حرام ہے، ارشاد الہی ہے، اے مشرکو، تم اور جن بتوں کی تم عبادت کیا کرتے ہو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر سب جہنم کا ایندھن ہوں گے، تم اس میں داخل ہونے والے ہو۔ سباسب کے عوض اللہ تعالیٰ نے تمہیں لیلۃ القدر عطا فرمائی ہے، ارشاد الہی ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اس کو ماہ رمضان کے آخری عشرہ میں تلاش کرو۔ اللہ تعالیٰ نے تمام اہل ایمان کے خون کو برابر قرار دیا ہے، چھوٹے بڑے امیر و غریب کی کوئی تفریق نہیں۔ ان کے دلوں میں مخفی سوالات سے پردہ اٹھانے کے بعد ان کے تسلی بخش جواب سے جب آگاہ کیا گیا تو انہوں نے از خود رفتہ ہو کر بآواز بلند اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا اور کلمہ پڑھ لیا۔ سبحان اللہ ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اس وفد کے اسلام لانے کے حوالے سے ایک تیسری ایمان افروز روایت بھی ہے جو ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عظیم سلسلہ جاری ہے۔ نئے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔